اہل محبت ہوں، اہل عشق ہوں تو بات ہی بالکل ہر چیزوں میں آنے لگ جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ کیا کریں۔ پہلے زمانے میں جو ایسا نہیں ہے کہ دہریت کو آج آ رہی ہے، دہریت تو بہت پرانا حملہ ہے، لیکن پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ بڑوں کے زیر سایہ رہتے تھے، ان میں اللہ رسول کا عشق اور محبت ہوتی تھی، تو ان کو دہریوں کی بات سن میں نہیں آتی تھی۔ دہریے کو نیا فتنہ تو ہے نہیں، شیطان کے پاس کوئی نیا ہتھیار نہیں، سب پرانے۔ لیکن اس زمانے میں یہ ہے کہ خود صاحب منصب بھی اس سے خالی ہیں، تو آگے کیا کریں؟ جب نہیں کو کیف و مستی تو گنگناؤں کا، نہیں کوئی زخم جگر تو دکھاؤں کیا، حالات تو یہ ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یعنی بہت بعد ہے، بہت دوری ہے، یعنی آپ ایک طرف سے شروع ہو جائیں اور دور تک چلے جائیں کہ جو دینی مناصب پر بیٹھے ان میں کتنے لوگ ہیں جو بڑوں کے کسی بڑے کے پاس آتے جاتے ہیں، آپ کو ایسی انگلی پر گنے بھی نہیں جائیں، ہے ہی نہیں۔ یعنی اشاریہ کے بعد شروع ہوتا ہے ان کا عادت، یہ حالات، تو کیا کریں؟ اور تعجب کرتے ہیں یہ کہ کیوں جائیں، کیوں جائیں؟ تو جب آپ کو خود وہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں، اگر انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے از خود اس کا اثر پڑے، وہ کوئی بھی بات کرے گا نا جی، اگر وہ دل میں محبت پیدا ہوگی، وہ سبق بڑھائے گا، وہ منطق بڑھائے گا، اس کا بھی اثر ہے، کیا منطق پڑے گا، اس کا بھی اس پر اثر ہوگا گلوں پر، جو اللہ کی محبت بڑھائے گی، کیوں صحبت مل رہی ہے نا۔ الفاظ تو ایک ذریعہ ٹیف ہے، یہ تو کہتے ہیں الفاظ ایک کیپسول ہے جو کان کے ٹیف سے اندر جاتے ہیں، تو اس میں چاہے وہ دنیا کی بات ہوگی، حضرت حاجی صاحب فرمائے ہم دنیا کی بات بھی کریں گے، اس کے اندر بھی اللہ کی محبت چھپی، کیونکہ اصل تو اس پر جو مسالہ لگا ہے وہ کام کرتا ہے، چاہے وہ 2 2 4 پڑھا رہا ہو، لیکن وہ بھی اگلوں کے اللہ کی محبت منتقل ہو، کیونکہ الفاظ اب اثر لے کے جاتے ہیں۔ اب المیہ یہ ہے، اصل میں اس وقت المیہ ہے۔ جبھی وہ لاہور کے علماء آئے تھے، تقریباً 9 علماء آئے تھے ماشاءاللہ، سب بڑے اچھے بڑے بڑے مناصب پر، تو پوری فہرست سوالات کی بنا کر لائے تھے، 2 گھنٹے سوال جواب رہا پورا، لیکن اب اس کے ریکارڈ وغیرہ میں نے نہیں اس کو اشاعت کریں، کیونکہ اس میں مختلف موضوعات پر باتیں تھیں، مین بات یہ تھی یہی لوگ کہ کس طرح یہ آج جو ہو رہا ہے، جو ان کو یہی کہا کہ بھائی، تو میں نے بتایا، میں نے کہا بھائی ہم نے اپنی نگاہوں سے مفتی برزن ٹونکی رحمہ اللہ کو شیخ العدیم اور ذکر کے ساتھ چلہ لگاتے ہوئے ہم نے دیکھا، ساؤتھ افریقہ گئے چلہ لگانے کے، ہم نے ان آنکھوں سے اپنے شیخ کو اپنے شیخ کے سامنے 2 زانو بیٹھے دیکھا، ہم نے ان آنکھوں سے ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کی خدمت میں مفتی تقی صاحب، مفتی رفیع صاحب، علی دھانی صاحب کو 2 زانو بیٹھے دیکھا۔ میں نے کہا کیا ان کو علم کی کوئی کمی تھی؟ نہ شہرت کی کمی تھی، نہ علم کی کمی تھی، لیکن اپنے بڑوں کے پاس بیٹھے ہوئے۔ میں کہ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں، اس لیے آج ہماری کوئی حیثیت نہیں، آج ہم اس فکر میں ہماری روٹی کی تو یہ بھی سوال ہے، علماء اکرام کی کھانا روٹی کا جو چل رہا ہے، جو یہ ہے ان کا ہم جس سٹیٹس کے لوگ ہیں، علماء اکرام متوسط طبقے کے لوگ ہیں، متوسط طبقے کی، پھر وہ اپنی لائف سٹائل کو دیکھ لیں، چھوٹا جو کہیں بھی خدمت کر رہا ہے، اور متوسط طبقے کا عام بندے کو دیکھ لیں، زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ لیکن ہوتا دراصل یہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، کہ ہم چونکہ دینی منصب میں ہم مثلا امام ہیں تو ہمیں سیٹ بھی ملتا ہے، وہ تو ہم یکدم سیٹ کے سٹینڈرڈ پر چلے جاتے ہیں، یہ ہماری خرابی ہے۔ آپ یہ دیکھیں حضرت تھانوی نے لکھا ہے، تھانوی فرمایا کہ تم علماء، یعنی علماء کے بارے لکھا کہ بھائی علماء کس طبقے سے آتے ہیں اور ان کو دین پھر کس طبقے تک پہنچاتا ہے، یہ تو ذرا دیکھو، تو کس طبقے کے لوگ ہوتے ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ، آپ انٹرویو کریں جا کر مدرسے میں، کتنے غریبوں کے بال ہیں، بعد میں کس سٹیٹس پر چلے جائیں گے، تو اس کو کہو کہ تمہارے عزیز و اقارب کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں اور آپ کیسے کر رہے ہیں، آپ کا پہننا اوڑھنا، آپ کا کچھ،
یہ سب رزق میں شامل ہے. ایک آدمی مجھے ہدیہ لا کر دیتا حضرت یہ کپڑے آپ کے لیے لایا ہوں, یہ رزق کا حصہ نہیں. میں کہ اس کو کاؤنٹ کرو. اور ڈاکٹر بھائی اچھا حضرت صاحب آئے جی, چائے بلاؤ حضرت صاحب, چائے لاؤ, علاج کرے گا, الٹرا ساؤنڈ سارا مفت کر کے دے گا. میں کہ اس کو کاؤنٹ کرو. تو تم دیکھو گے کہ مہینے کے 70 ہزار کما رہے ہوتے ہیں. پھر تم کہتے ہیں میری تنخواہ 20,000 ہے, میری تنخواہ 25,000 ہے, نہ تو بجلی کا بل دینا پڑ رہا ہے نہ گیس کے بل. پھر کہتے ہیں 20,000 ہے 25,000 ہے. آپ پورا تو ٹوٹل کرو نا, اور اپنے طبقے کو دیکھو, آپ جہاں سے آئے ہو وہ کیسے لائف زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر دوسری بات, پھر اللہ تعالیٰ مخلصین کو پھر آگے جا کر پھر سہولتیں بھی دے دیتا ہے آگے جا کر, جیسے صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا, دنیا ان پر کھول دی اللہ تعالیٰ. لیکن آج آپ منصب پر بیٹھتے ہی اوپر چلے جاتے ہیں. دو چار سیٹوں نے ہمیں سلام کر لیا, ہم نے کہا یار سیٹ کی کوٹھی جیسے میرا مکان ہونا چاہیے. بھائی کیوں بھائی, آپ اپنے طبقے کو دیکھو نا, آپ کہاں سے ہو. تو اقرار بھی بہت بڑی بات ہے. جی میں بات کر رہا ہوں, میں ان لوگوں کو جانتا ہوں یہاں, یعنی جو پتی اور چائے مانگا کرتے تھے اپنے عزیزوں سے جا کر ہفتے کو, کہ ہمیں مدرسے میں چائے پتی نہیں ہوتی, تھوڑی سی چائے پتی دے دو. بعد میں وہ 10 گاڑیاں اللہ نے ان کو دے دی. اب اگر وہ یہ کہیں کہ بھائی ہم اسی کے لائق تھے, ہمیں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا, تو اس پہلے دور کو بھی تو دیکھ لینا اپنے. وہ اس وقت ان کے عزیز و اقارب زیادہ امیر تھے بنسبت اس کے, اور زیادہ راحت میں تھے, تو وہ اس کو دے رہے ہیں. اب وہ کہے جی میں تو عمر میں وہ, ایسا نہیں. جب تھانوی رحمہ اللہ نے بہت بہترین بات کی, ان کا بھائی جس طبقے سے آئے اس طبقے کے اعتبار سے آپ دیکھیں. لیکن یہ فتنہ بنا ہوا ہے, ہر آدمی آتی کہتے ہیں میں بڑوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ بڑے اس مقام پر پہنچے ہیں. جیسے ایک بے عقلی نے بات کر دی, جی دیکھو جی حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ کے پوتے نے گاڑی لی ہے جی, ہمارے پر تو موٹر سائیکل بھی نہیں. بات کرتی, میں نے کہا تیرا دادا کون تھا, کسان, تیرا باپ بھی کسان, قربانی کیا ہے جو تمہارے پوتے کو ملے نا, تو پوتے صاحب کو انہوں نے کون سی دین کے لیے قربانی دی, تو جیل جٹ تھے. شکر کر تیرے پر موٹر سائیکل تو ہے. بڑوں قربانی کیا ہے. آیا کر کے جی مولوی جی کو میں کہوں میرے جیسا ابا تو لے آ, میرے ابے جیسا قربانی والا تو تجھے بھی مل جاتا, میرے ابے نے کیا قربانی دی. یہ بہت اہم بات ہے. اس وجہ سے اس لیے ان کا جو فتنہ, میں کہ 2 ہی فتنے اس زمانے میں, 2 سب سے بڑے فتنے ہیں, بلکہ 3 فتنے ہیں اہل علم کے لیے. پہلا فتنہ مال کا, فوراً ہی اسٹینڈرڈ اونچا کر لیتے فارغ ہوتے ہی. بھائی پھر مجاہدہ کس وقت کرنا ہے آپ نے, مجاہدے کا تو یہ تو ٹائم ہے, جوانی تو ہے مجاہدے کے لیے, جیسے تنگی تنگی موت گزارو. دوسرا حسن کا فتنہ, ادھر ادھر کہاں اچھے, یعنی جب تک اس لائن میں نہیں آئے اس سے تم کو احساس نہیں ہوا کہ ہم غلط جا رہے ہیں, اس کو نارمل سمجھتے, ادھر ادھر تعلق لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے حرام تک نہیں پہنچے, لیکن ابتدائی حرام ہے, نفس کی جہاں شامل ہو جائے تو حرام ہے. اور تیسرا کسی کو بڑا نہیں بنانا, تو ہم خود بڑے ہیں, ضرورت کیا ہے, بس پڑھ لیا اتنا سال بس کافی. اور یہ وہ چیز ہے جس سے آخر تک نہیں نکل سکتی. علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں, معمولی آدمی نہیں ہے, بہت بڑے آدمی, اور معمر تھے, معمر تقریباً 5-6 بزرگوں سے متعلق رہے ہیں. وہ ہمارے حضرت سے بھی بیعت رہے ہیں, حالانکہ حضرت سے بھی عمر کے برابر تھے. 1924 کی ان کی پیدائش یہی طرح. اور پھر حضرت جب وفات پا گئے تو حضرت مولانا قمر الزمان صاحب جو حضرت پرتاپ گڑھی کے خلیفہ انڈیا میں, ان سے بیعت ہو گئے, حالانکہ علامہ کہلاتے ہیں, اور واقعی ان کے علامہ ہونے میں کوئی شک نہیں. کوئی موضوع ایسا نہیں تھا جس کے اوپر حضرت کی کتاب نہ ہو اور جس پر حضرت کی گفتگو نہ ہو, لیکن بڑوں کے مل کر. لیکن علامہ جمانی سے علامہ کہلاتے, چیف جسٹس بھی رہے, اسلامی نظریاتی کونسل. تو یہ بڑے بننے کی, یہ گر تو یہ تھا بڑے بننے کا.
اس وجہ سے تو میں نے کہا بھی یہ تین اس وقت ہم اہل علم کے لیے تین وہ ہیں فتنے بنے ہوئے، مال اور حسن اور خود رائی، کسی کے پاس جا کر مٹنا نہیں۔ تو پہلے دو فتنوں سے تیسرا ہو جائے تو دونوں سے بچ جاؤں گا، باقی وہ ختم ہو جائے گی۔ ہماری والدہ نے یعنی جب میری تنخواہ مقرر کی والد صاحب نے تو والدہ کو تو والدہ احتجاج کیا، کہا کہ اب یہ بچوں کو بھی تم قرض میں گزرواؤ گے وقت، اپنی زندگی تو گزر گی تمہاری۔ میں کہ اللہ تعالیٰ بہت دے گا، بہت دے گا، بس مدرسے پر بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں، اللہ بہت دے گا، چپ کرا دیتا ہوں۔ ان کو ان لوگوں کے سامنے حقیقت تھی، حقیقت کا ہمیشہ والد صاحب فرمایا کرتے تھے جو اہل علم اپنے بچوں کو دین کی طرف نہیں لاتے یا دینی تعلیم نہیں دلاتے، فرمایا ان کو اس علم کی حقیقت نصیب نہیں ہے، اس لیے اس دوسری کو اہمیت دیتے۔ اگر حقیقت نصیب ہوتی اول نمبر اس کا ہے، پھر بات ہاں اگر نہ چل سکے تو پھر بات ان کو حقیقت نصیب نہیں ہوتی، اس میں کیا رکھا ہے اللہ